اگر لڑکا بھگا کر لے گیا ہے تمہاری بیٹی کو تو تمہاری بیٹی نے بھی تو بھاگ کر قصور کیا ہے. زبردستی گھر سے کھینچ کے تو نہیں لے گیا تھا وہ. تو نے بھی تو موبائل دیا تھا اپنی بیٹی کو. واٹس ایپ پہ بات ہوئی ہوگی, کلیا چک چورنگی پہ ملیں گے, چلو آ جانا. وہاں سے بھاگی ہوگی تمہاری بیٹی, اور فیصلہ تم کیا کرتے ہو صاحب لڑکی کی عزت داغدار کر دی ہے, اب کون کرے گا اس سے شادی. ارے کرے چاہے بھاڑ میں جائے, تمہیں فکر کیوں ہو رہی ہے صاحب. لڑکے سے کرو, لڑکا کہتا ہم نہیں کریں گے. کیوں کہ یہ تو اور 10 کے ساتھ چکر چلتا ہے اس کا, تو نہیں کرنا ہے تو تم لے کے گئے تھے, اس کی عزت داؤں پہ لگ گئی. کرو نہیں تو 4 لاکھ روپیہ دو, 5 لاکھ روپیہ دو, 2 لاکھ روپیہ دو. لڑکے کا باپ بھی سوچتا ہے 2 لاکھ روپے دے کے چھٹکارا پالو. یہ فیصلہ تم کرتے ہو, جبکہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو دونوں کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دو. دونوں کنوارے ہیں تو دونوں کو 100 کوڑے مارو, اور 1 سال کے لیے موزم پور, لکھی پور, شری رام پور سب باہر نکال دو, ان کو گھر میں گھسنے مت دو. 1 سال کے لیے ڈسٹرکٹ مالدہ میں ان کی شکل نہ دکھائی دے, وہ بھی کب 100 کوڑے دونوں کو مارنے کے بعد. پھر 1 سال کے لیے دونوں کو شہر سے باہر نکالو. جن کی سزا یہ ہونی چاہیے ان کی سزا آپ کیا دے رہے ہیں, لڑکے والا 2 لاکھ روپے دے گا. بھائی تیرے باپ کا قانون چل رہا ہے. قرآن کہتا ہے لڑکا لڑکی بھاگنے میں اور زناکاری میں لڑکی کا رول نمبر 1 ہوتا ہے, لڑکے کا رول 2 نمبر پہ ہوتا ہے. غلطی لڑکی کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے سزا لڑکی کے باپ کو ملنی چاہیے, لڑکی کو ملنی چاہیے, سزا آپ لڑکے کو دے رہے ہیں. آپ قرآن یہ کہتا ہے کہ زناکاری میں, بدکاری میں, لڑکے کو بہلانے میں, پھسلانے میں, لڑکے کو بھگانے میں لڑکی کا رول اہم ہوتا ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ نے پہلے زانیہ عورت کا نام لیا, لڑکی کا نام لیا. زنا کرنے والی لڑکی, بد چلن لڑکی, بد چلن لڑکا, غلط کام کرنے والی لڑکی, غلط کام کرنے والا لڑکا, طرف سے غلط کام کے لیے اکسایا جاتا. پہلے سردار لوگوں, آپ کو قرآن کی روشنی میں مشورہ دے رہا ہوں, کوئی سردار ہمارا مخالف نہیں ہے. جتنی عزت, سچ ہے, حقیقت ہے, میری پورے ہندوستان میں پروگرام ہوتے ہیں. باہر بھی گیا ہوں, ابھی کرونا کے چکر میں نہیں جا پا رہا ہوں. الحمدللہ اکثر ملکوں میں جا ہی چکا ہوں, کنٹریز میں. لیکن یہ بھی کہتا ہوں میں ڈنکے کی چوٹ پر کہ جو پیار, جو محبت, جو عزت بنگال والوں نے مجھے دی ہے, یقیناً وہ مجھے نہ تو یو پی میں ملی, نہ پورے ہندوستان میں کہیں اور ملی. یہ بھی میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اس تعریف میں پھول جائیں صاحب ہم بڑی عزت کرتے ہیں. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بنگال والے کیسے سمجھ جاتے ہیں تمہاری بات. حیدرآباد میں لوگوں نے پوچھا, یو پی میں پوچھا, ہر جگہ لوگوں نے پوچھا. ہم نے کہا جتنا بنگال والے سمجھتے ہیں اتنا تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. یو پی میں کہہ رہا ہوں کہاں تم کو ووٹ ڈالنا چاہیے, کوئی سمجھ ہی نہیں رہا ہے. بنگال میں نے ایک اشارہ کیا, پورے بنگال نے وہی ٹھونک دیا جہاں میں چاہتا تھا. میں نے کہا جتنا بنگال والے میری بات مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اتنا تو پورے ہندوستان میں کوئی نہیں سمجھتا. ارے لوگ تو پورے ہندوستان میں آپ چلے جائیے, ہم کو اس پر وہ اتنی وائرل ہوئی ویڈیو کہ لوگ بنگال کا مکھ منتری ہم ہی کو سمجھتے ہیں. مولانا بنگال, وہ ارے مولانا صاحب آپ, کتنے لوگ تو ہم سے کہنے لگے مولانا ایک کام ہے میرا بنگال میں کروا دو. میں نے کہا میں کیسے کروا دوں یار, پہلے مجھے اپنا تو کام کر لینے دو. ہم سے کہنے لگے مولانا میرا کام کروا دو, میرا ایک بنگال میں یہ کام ہے وہ کام ہے. یعنی لوگ ہم کو بنگال کے بارے میں پتہ نہیں کیا تصور کرنے لگے. یہ حال ہو گئی. اور جب میں بنگال میں پروگرام کرنے آتا ہوں تو میرے ابو میرے امی بڑی مطمئن ہو جاتی ہے, کہتے نہیں میرا لڑکا ٹھیک جگہ جا رہا ہے, وہاں کو سیفٹی رہے گی. دوسری جگہ جاتا ہوں تو روز ایک دن میں 10 بار فون کرتے ہیں, بیٹا کیسے ہو, کوئی بات تو نہیں ہے, ٹی وی پہ ایسا دکھا رہا ہے, تمہیں کوئی دقت تو نہیں ہے. لیکن بنگال آ جاتا ہوں تو وہ بالکل ٹینشن فری ہو جاتے ہیں, نہ کچھ نہیں, وہ بنگال ایسا ہی ہے. اب یہ بتائیے یہ کتنی بڑی, جس کے ماں باپ کو جس اسٹیٹ سے اپنے بیٹے کے لیے سکون مل جاتا ہو تو اس سے بڑی بات ایک بیٹے کے لیے کیا ہوگی کہ میرے باپ مطمئن ہیں. سوچیے گھر کی طرح سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا اپنے گھر ہی گیا ایک طریقے سے, یہ تصور کیجیے. لیکن سنو, شکایتیں بھی ہمیں تم سے سب سے زیادہ رہتی ہیں. کبھی ادھر سے اٹھنا, کبھی ادھر سے اٹھنا, کبھی بیچ سے اٹھنا. پھر ہمیں لگتا پھر مثال دو کہ کتے کی تم ٹیڑھی رہتی ہے تو وہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی. یہ پیار میں دے دیتا ہوں میں یار, برا مت مانیے گا.
तो ये चीज थी, हमें सोचना चाहिए। हजरत खंसा के बारे में हम बतला रहे थे मेरे भाइयों, वो तसव्वुर कीजिए आप। 8 हिजरी के बाद जब वो खंसा इस्लाम लाई तो उसने क्या नसीहत की अपने बेटों से, मेरे बेटों ये जंग होने जा रही है जिसमें मुसलमान इस जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तुम मेरे 4 बेटे हो, चारों बेटे मैदान जंग में कूद जाना। आए मेरे बेटो, जंग में जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कोई बेटा अपनी मां को गलत नहीं मानता। वो छोड़ दिया मैंने कि लड़की की तरफ से शुरुआत होती है, बात वहां से थी लेकिन छोड़ दिया। चलो पूरा कर देता हूं। हमेशा याद रखना कि जिना की शुरुआत लड़की की तरफ से होती है। अगर लड़की ये चाह ले कि मेरे जिस्म को कोई हाथ नहीं लगाए, तो जिंदगी में कोई लड़का किसी लड़की को हाथ नहीं लगा सकता। याद रखिएगा। यहां कानून है, अब तो 21 साल का कानून बन रहा है, बल्कि बन भी गया है। शादी 21 साल में होगी। जितनी लड़कियों की शादी की उम्रें बढ़ाई जाएंगी उतने ही रेप के केस ज्यादा होंगे, उतने ही शिकायतें ज्यादा मिलेंगी आपको। देखिएगा, साहब वो पढ़ नहीं पाती हैं। जो पढ़ने वाली होती है ना, वो शादी के बाद भी पढ़ के दिखा देती है, और जो जिसको नहीं पढ़ना है तो माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री बनकर भी वो अंगूठा टेक रहता है। हम गौर कर सकते हैं इस मिसाल पर। इसीलिए कुरान ने क्या कहा, जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। ये कुंवारे लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए सजा है जिनकी शादी नहीं हुई है और गलत काम हो गया, दोनों की सजा। लेकिन इसमें लड़की, इसलिए कि अल्लाह ताला पहले लड़की का नाम ले रहा है। जिना करने वाली लड़कियों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कुरान कह रहा है। हमारे सरदार साहब को भी फैसला सोच समझ के करना चाहिए। लड़के वाला दे 5 लाख रुपया, लड़की तो बासा। सब लड़का क्यों लेके गया? ये चीज सही नहीं है। सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को मिलनी चाहिए, और नहीं दे रहे हो तो दोनों को नहीं दो। और मेरी नजर में तो यह है कि दोनों अपनी मर्जी से भागे हैं तो दोनों के माँ बाप को चाहिए कि इनका निकाह करा दिया जाए। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा मत फैलने दो। अगर हर दोनों जो भागा और जो भगा के ले गया दोनों के निकाह होने लगे, तब तो फिर आम हो जाएगा। फिर जो लड़का जिस लड़की को चाहता है और उनके माँ बाप शादी नहीं होने देते हैं तो वो दोनों भाग ही जाएंगे। बाद में तो समाज में शादी हो ही जाएगी हम दोनों की, ऐसे नहीं होगी, इसके भाग चलो। इसलिए इस चीज पर बहुत गौर करने की जरूरत है कि ये कैसे रुकेगा। मस्जिद आपके यहां बन रही है, चंदे का ऐलान हो रहा है, मस्जिद की कमेटी बन गई, जलसे की डेट ली गई, जर्जीत साहब 29-30 दिसंबर दे दी, जलसे की कमेटी बन गई। इन लड़कियों पर कैसे नकेल कसे, गरीब लड़कियां बैठी हुई इनकी शादी कैसे हो, जहेज कैसे रोके, इस पर भी कमेटी बननी चाहिए आपकी और हमारी। इस पर गौर करना चाहिए। तो खंसा ने अपने चारों बेटों से कहा, मेरे बेटो कल मैदान जंग में कूद जाना। लेकिन कोई मां अपने बेटे को अपनी सफाई पेश नहीं करती है। लेकिन मां जब उसके चारों बेटे मैदान जंग में जाने लगे, ईमान देखिए, ताकत देखिए, बुनियाद से रिश्ता देखिए। चारों बेटे जब अपने हाथ में नंगी तलवार ले लेते हैं और मैदान जंग की तरफ जाते हैं तो मां आंखों में आंसू भरे हैं, लेकिन उसने आंखें आसमान पर डाली और आंसुओं को पी जाती है। अपने बेटों के सामने उसने आंसुओं को जमीन पर नहीं गिरने दिया। कहती है, मेरे बेटो मैं उस अल्लाह की कसम खा के कहती हूं जिस तरह तुम्हारी मां एक है, यानी तुम चारों की मां एक है, उसी तरीके से तुम चारों का बाप भी एक है। यानी मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में कभी खयानत नहीं की है। यानी तुम्हारी मां ने किसी गैर मर्द का मुंह नहीं देखा है और मेरा कोई दूसरा शौहर भी नहीं रहा है। तुम चारों की जिस तरह मां एक है, उसी तरीके से तुम चारों एक ही बाप के बेटे हो। मेरे बेटो तुम्हारी मां ने कभी
تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، تم میرے ہی بیٹے ہو، میرے مرحوم باپ جو انتقال کر چکے میرے شوہر، تم اسی مرحوم باپ کی اولاد ہو۔ آئے میرے بیٹو، تمہارا باپ تمہارا جنت میں انتظار کر رہا ہے، یا تمہارا باپ حالت کفر میں مر گیا تو وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن میں اپنی امانت داری بتا رہی ہوں کہ میں نے تمہاری باپ کی امانت میں میں نے خیانت نہیں کی ہے۔ اے میرے بیٹو، اگر تم میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور مجھے تمہاری شہادت کی خبر کی اطلاع ملی تو مجھے خوشی ملے گی۔ چاروں بیٹے میدان جنگ میں گئے، پہلا بیٹا قتل کر دیا گیا، دوسرے بیٹے نے جھنڈا پکڑ لیا، پھر میدان جنگ میں لڑا، دوسرا بیٹا شہید ہو گیا، تیسرے بیٹے نے میدان جنگ میں تلوار سنبھال لی، تیسرا بھی قتل ہو گیا تو چوتھے بیٹے نے میدان جنگ میں مارکا سنبھال لیا، چوتھا بھی قتل کر دیا گیا۔ جب چاروں بیٹے قتل ہو گئے تو ایک دوڑتا ہوا گھڑ سوار آیا اور کہنے لگا، خنسا باہر نکلتی ہے، کیا ہوا؟ کیا عمر فاروق کا لشکر جنگ جیت گیا؟ کہا نہیں ماں، جنگ جاری ہے۔ پھر تم کیوں آئے ہو؟ میں تمہیں بتانے آیا ہوں، ماں تیرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب اس عورت نے، اس خنسا نے یہ سنا کہ میرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے، نظر آسمان کی اوپر ڈالتی ہے، کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے بیٹوں کے قتل سے، جس نے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے عزت بخشی ہے، یعنی میرے بیٹوں کی شہادتیں اس نے قبول فرما لی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں خنسا کی زندگی میں دو موڑ آئے، ایک حالت کفر کا اور ایک حالت ایمانی کا۔ حالت کفر میں وہ دن رات روتی تھی، اپنے بھائی کو یاد کرتی تھی اور رات اور دن سے کہتی تھی کہ اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، مجھے میرے بھائی کی یاد آتی ہے، اے سورج تو کیوں چھپتا ہے، اے رات تو کیوں آتی ہے، مجھے میرے بھائی کی یاد دلا دیتی ہے۔ لیکن یہی کمزور عورت جب ایمان کے دائرے میں آتی ہے تو اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کے بعد خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے عزت بخشی ہے، مجھے مشرف کیا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے ایمان کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ بہت بار سنا ہوگا ایمان 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 والے، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض، اے ایمان والو تمہارے اوپر نماز فرض، لیکن ایمان کہتے کس کو ہیں؟ سنو، آج ہم ایمان کی ڈیپلی گہرائی کے اندر جا کر ہم آپ کے دماغ میں اس بات کو گھسا رہے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مومن کہلانا بہت آسان ہے لیکن مومن بن کر دکھانا بہت مشکل ہے۔ جو اپنے بھائی کا غم نہیں بھول پا رہی تھی وہ اپنے بیٹوں کی شہادت پر خوش ہے اور کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان بیٹوں کی شہادت کے بدلے مجھے بھی جنت دے دینا، کیونکہ میں نے بھی اپنے بیٹوں کو کھویا ہے۔ اگر میرے بیٹوں نے شہید ہو کر میدان جنگ میں لڑ کر اگر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا تو میں نے بھی اپنی کوکھ سے پیدا کرنے کے بعد اپنے بیٹوں کو کھویا ہے۔ صرف تصور کرو ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ایمان وہ عورتیں ایمان کیا جانے جو اپنے 5-6 سال کے بچے کی پینٹ کی چین کھول کر نالیوں میں پیشاب کراتی ہے کھڑے ہو کر، بیٹا یہاں کر لے۔ وہ کیا جانے ایمان سے کیا تعلق ہے، وہ عورتیں ایمان کا تعلق کیا جانے جو اپنے بیٹے کا آج 5 سال کا 6 سال کا ہو گیا ہے اپنی سہیلیوں کو بلا کر گھر میں کیک کاٹتی ہیں اور کہتی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے، یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، اپنے بچوں کا جنم دن اور برتھ ڈے منانے والوں قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ مناؤ، کتنے شوق سے مناتے ہو اپنے اولاد کا جنم دن، مناؤ۔ ایمان تو نکل چکا ہے، بنیاد سے ہم نے رشتہ ختم کر دیا ہے، ہم کیا جانے ایمان کس چیز کا نام ہے۔ یہ عورتیں اپنے بچوں کا جنم دن شرم آنی چاہیے، 5 سال کا ہو گیا نہیں
تیرا بیٹا 5 سال اپنی زندگی کے کم کر چکا ہے، اس کو سوچ، 10 سال کا ہو گیا، ہاں 10 سال کا ہو گیا، لوگ کہہ رہے اللہ اس کی عمر لمبی کر، ابھی لمبی کہاں کر، وہ تو 10 سال کم کر چکا ہے، تیری دعا کرنے، لمبی دعا کرنے سے لمبی تھوڑی ہو جائے گی، وہ تو اب 11 سال کا۔ یہ کھوے لوگ ہیں، ٹھوسنے آتے ہیں اور دعا دیتے لمبی عمر ہو، معاف کیجئے گا، ناجائز کام کر کے وہاں دعا دے رہے ہو، وہاں دعا بھی قبول نہیں ہو، غلط کام کر کے دعا کر رہے ہو۔ 400 آدمیوں کی بارات گئی، ڈی جے بجے، لڑکے نے صحرا باندھ لیا ہاتھی کی سونڈ کی طرح لٹکایا، مہندی لگا لی ہاتھ میں، پوپو لال پہنچ گئے، بیٹھ گئے اسٹیج پر، ویڈیو بن رہی ہے، اور ویڈیو بننے کے بعد لڑکی کی ویڈیو بن رہی ہے، دلہن کی، ہیما مالنی کی اماں کی، آج وہ اتنی سجی ہوئی ہے، لپسٹک کریم پاؤڈر سب کے لگ رہی ہے جیسے وہ ہیما مالنی کی اماں بن گئی ہو، لگی، اس کی بھی ویڈیو بن رہی ہے۔ یہ سارے حرام کام کرنے کے بعد نکاح پڑھنے کے پڑھا جا رہا ہے، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نکاح قبول کیا، لڑکے نے کہہ دیا نکاح قبول کیا، اور نکاح کے بعد دعا ہو رہا اللہ شادی شدہ زندگی میں برکت عطا فرما، حرام کام کرنے کے بعد برکت کی دعا دے رہا، 2 سال میں طلاق ہو جائے گی، شرم نہیں آتی تمہیں دعا دیتے ہوئے، سارے حرام کام کرنے کے بعد وہاں دعا دے رہا، ناپاک نماز پڑھ لو، ناپاک بغیر وضو کے مسجد میں چلے جاؤ، نماز